يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدق الله مولانا العلي العظيم یہ کھوٹے سکوں کی بادشاہی، یہ تاجرانہ نظام کیا ہے؟ یہ کھوٹے سکوں کی بادشاہی، یہ تاجرانہ نظام کیا ہے؟ بہت نبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، امیر کیا ہے، غلام کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان بہت کتاب دین کے ورق ورق سے ہوا مریضوں کو دینے والوں، واہ، کتاب دین کے ورق ورق سے ہوا مریضوں کو دینے والوں، کبھی تو ان آئینوں کو سمجھو کہ ان کا حسن کلام کیا ہے؟ بہت واہ، بہت حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی و ایمانی بھائیوں، یہ جو بامقصد، بافیض اجلاس مظاہرہ حسن قرات اور عظمت قرآن کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، جس میں آپ کی اور میری شرکت ہو رہی ہے، بہت اہم قیمتی محفل اور مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی شرکت کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ حضرات ماہر قراء اعظام سے بہترین آواز میں، عمدہ لہجوں میں قرآن مجید سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید کی عظمت پر یہ جلسہ ہے اور حسن قرات کا مظاہرہ ہونا ہے۔ جتنی دیر بھی اس مجلس میں آپ کی شرکت ہوگی، کسی بھی دینی مجلس میں شرکت اپنی جگہ باعث سعادت ہے، لیکن براہ راست قرآن مجید سے متعلق اگر کوئی محفل اور مجلس ہو تو جس طرح اللہ کا کلام ہر کلام سے افضل اور بہتر ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید سے وابستہ جو چیز بھی ہوتی ہے وہ دیگر چیزوں کے مقابلے میں زیادہ عظمت والی اور زیادہ بہتر اور زیادہ مفید اور زیادہ باعث اجر و ثواب ہوتی۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، بہت مرتبہ سنی ہوگی، اور یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید پڑھنے پر بھی اجر ہے، قرآن مجید سننے پر بھی اجر و ثواب ہے، قرآن مجید کا دیکھنا، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن کے مطابق لوگوں کو دعوت دینا، غرض ہے کہ جو چیز بھی، جس انداز سے بھی ہم قرآن مجید سے وابستہ ہوں گے، قرآن کے ساتھ ہمارا وقت گزرے گا، وہ وقت قیمتی ہوگا اور ہر بات پر ہمیں انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ،
اللہ نے قرآن مجید میں ہر چیز واضح کر کے بیان فرما دی، جو قرآن سے وابستہ ہو جائے، چاہے وہ سننے کے اعتبار سے، چاہے وہ پڑھنے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے، دعوت دینے کے اعتبار سے، جس انداز سے بھی قرآن مجید سے جس مقدار میں بھی وابستگی ہوگی، لطف ملے گا، مزہ ملے گا۔ اور جتنا جتنا قرآن مجید سے وابستگی ہوتی چلی جائے گی، اتنا اتنا آدمی دوسری چیزوں سے بے نیاز ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے شاید سنا ہو، علماء کرام جانتے ہیں، جو عرب کے 7 بڑے شاعر جن کے معلقات 7 معلقہ، ان میں جو آخری سب سے بڑا شاعر تھا اور جس کا خطاب تھا ملک الشعراء، یعنی شعراء کا بادشاہ، یہ بہت بڑا خطاب، بہت بڑا اعزاز، لبید جس کا نام تھا۔ لبید مسلمان ہو گیا، یہ وہ شاعر ہے جس کو زمانے اسلام بھی ملا، مسلمان ہوا۔ جب لبید نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے شعر و شاعری کرنا چھوڑ دیا۔ ظاہر بات ہے عرب کے اندر شعر و شاعری یہ سب سے بڑا ہنر، سب سے بڑا سرمایہ اور عزت بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ سب سے ممتاز شخص وہ ہوتا تھا جو اچھا شاعر ہو، ملک الشعراء تھا۔ مسلمان ہوا، شعر و شاعری چھوڑ دی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبید سے ایک موقع پر کہا کہ قرآن تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد شعر و شاعری کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا پیارا جواب دیتا ہے، ابعد القرآنی، کیا قرآن کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سے وابستہ ہونے کے بعد میرے لیے شعر و شاعری کی گنجائش ہے؟ میں کون سا اور نادر کلام، کون سی ایسی ندرت والی بات پیش کر سکوں گا جو قرآن میں نہ ہو؟ میں قرآن سے وابستہ ہونے کے بعد اب اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہوں، اب میرے اندر یہ سکت اور صلاحیت نہیں کہ میں قرآن پڑھنے کے بعد شعر و شاعری کر سکوں۔ اس کی بات وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے ہوں، جو قرآن کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں۔ اس نے اپنے کلام جس کی بڑی داد دی جاتی تھی، جس کی بڑی ویلو تھی، اور اس کو اس کی شاعری کی وجہ سے بڑا ممتاز مقام اور بڑی عزت ملی ہوئی تھی، ملک الشعراء کہلا رہا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنے عربی اشعار کو قرآن مجید کی آیات کے سامنے رکھا تو اس کو اپنی شاعری سے ایک طرح سے نفرت ہو گئی۔ اس کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے بے وجہ اتنے اعزازات مل رہے ہیں، اصل کلام جو فصاحت والا ہے، بلاغت والا ہے، جس کے اندر گہرائی ہے، گہرائی ہے، لوگوں کے لیے ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات کے اسباب ہے، وہ تو قرآن میں ہے۔ اس لیے مجھے اب قرآن میں تدبر کرنا ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا ہے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ میں اس وقت ایک آدھ باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں جو اپنی کمی بھی ہے اور ہم سب کی ایک طرح سے کمی بن رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم قرآن مجید سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے جو ہونا چاہیے تھا۔ قرآن سے وابستہ ہو کر جو عزت، جو عظمت، جو ترقی، جو بلندی ہمیں ملنا چاہیے تھی اور جس کے ہم مستحق تھے، جو ہمیں نہیں مل پا رہی، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے آج دنیا کے اندر دسیوں قومیں ہیں، بلکہ اگر اور آگے بڑھ جائیے سینکڑوں قومیں ہیں، الگ الگ نام سے، الگ الگ عقیدے، الگ الگ نظریے والے۔ آپ بتائیے کیا مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے، سب سے زیادہ اسباب و وسائل ہیں، سب سے زیادہ ہتھیار ہیں؟
کوئی ایسا سبب اور کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے جس کو کہہ کر مسلمان یہ کہہ سکے کہ اس چیز میں ہم دوسری قوموں میں سب سے آگے۔ اگر ایک چیز ہے وہ چیز ہے اور وہ صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس اللہ کا سچا کلام ہے اور دنیا کی کسی قوم، کسی بھی تہذیب کو، تمدن کو ماننے والوں کے پاس اللہ کی سچی اور صحیح کتاب نہیں ہے، تو اپنے اس دعوے میں صحیح ہوں گے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر فخر بھی کیا جا سکتا ہے اور جس سے فائدہ اٹھا کر بہت دور تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ہم بڑی چیز، بڑا سرمایہ ہونے کے باوجود اس سے غافل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عزت بھی دیتا ہے اور اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن سے سچی وابستگی اختیار کر کے عزتیں بھی حاصل کی، اور آج قرآن سے منہ موڑ کر جو ہمارا حال ہے اس کو بھی ہم بجا طور پر محسوس کر رہے ہیں۔ بہت پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، آپ نے سنا ہوگا، اور یہ حقیقت بھی ایک شعر نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارا آج کا حال ہے، اللہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے اور اس عظیم الشان بامقصد جلسے کے ذریعے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، کچھ سوچنے اور کچھ تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے تو کچھ لوگ کھڑے ہوتے اور وہ عجیب بات کہتے۔ بہت توجہ سے بات سنیے گا، وہ عجیب بات کہتے۔ وہ جو بات کہتے اللہ نے قرآن میں ان کی بات نقل کی۔ کیا کہا؟ وہ یہ کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اے پیغمبر آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہمارے دل تو اس سلسلے میں پردے میں ہے، غلاف میں، ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہیں، آپ جو کچھ بتا رہے ہیں، جو کچھ سمجھا رہے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر رہے، ہمیں کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ وفی آذاننا وقر وبیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، آپ دوسری طرف ہیں اور ہم دوسری طرف ہیں۔ فعمل اننا عاملون، آپ جو چاہیے کریے اور ہم جو چاہے کریں۔ میرے بھائیوں، اکثر طلبہ ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں ہیں، یہ ارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور یہ خود وہ کہہ رہے ہیں جو لوگ قرآن سے دوری اختیار کرنے والے تھے، قرآن سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے تھے، وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ آپ جو چاہیے کریے، ہم جو چاہے کریں، ہم جس چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے۔ یہ وہ خود کہہ رہے تھے، کہہ وہ رہے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ سنو، اللہ کا فیصلہ سنو۔ اللہ کہہ رہا ہے زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن توفیق ہم نے چھین لی۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے قالوا قلوبنا فی یقینا، سنو اللہ قرآن میں دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا
یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. یہ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو قیامت پر، عقیدہ آخرت پر، قرآن پر یقین نہیں رکھتے، جعلنا بینک حجابا مستورا، ہم ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے جو نظر نہیں آتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ پردہ ہم حائل کرتے، اللہ کہہ رہا ہم حائل کرتے. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور اللہ کہہ رہا ہم ان کے دلوں کو پردے میں کر دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فِي أَكِنَّةٍ، اللہ کہہ رہا ہے. اور پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ان کے کانوں کے اندر جو ثقل ہے، جو بوجھ ہے، یہ جو سن نہیں رہے، یہ ہم نے پیدا کر دیا. اللہ نے پردہ قائم کر دیا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے، کہیں وہ پردہ ہمارے اور قرآن کے درمیان تو حائل نہیں ہو گیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی شادی بیاہ، اپنی خوشی غمی، اپنی روزمرہ کی زندگی کو قرآن سے الگ ہٹا کر کامیاب ہو گئے. ہرگز نہیں. سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ کہیں اللہ نے ہمارے اور قرآن کے درمیان پردہ حائل کر کے ہمیں ذلیل کرنے کا تو فیصلہ نہیں کر لیا. میرے بھائیوں، بہت تدبر کی ضرورت، بہت غور و فکر کی ضرورت. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ہمارا دل قرآن سننے میں نہیں لگ رہا؟ یہ کیا ہو گیا کہ آج قرآن کے فیصلوں پر ہم راضی نہیں ہیں؟ کیا خوب کہا تھا ماہر القادری نے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، اگر قرآن کو الفاظ مل جائیں تو یوں کہے گا قرآن، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بچھایا جاتا ہوں. یہ بہت توجہ سننے والی بات ہے. یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. اللہ. میرے بھائیوں، اللہ نے کہیں ایسا پردہ نہ حائل کر دیا ہو کہ ہمیں نظر نہ آ رہا ہو. آپ کو معلوم ہے آج کیا ہماری ابھی مظاہرہ قرات ہوگا، ہوں گے انشاءاللہ کچھ بات توفیق جن کی یہ کیفیت ہوگی اور ہونی چاہیے، لیکن کیا ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ کیفیت ہے؟ کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جب شاہ حبشہ کے سامنے، وہ تفصیلی واقعہ، شاہ حبشہ کے سامنے تقریر ہوئی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر قرآن مجید کی کچھ آیتیں تلاوت ہوئی تھی. ارے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ کیا کیفیت ہوئی تھی ان لوگوں کی؟ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، اللہ اس منظر کو بیان کر رہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. کیا کیفیت ہوئی؟ قرآن سن رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اور کیا کہا؟ ربنا آمنا بھی، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجیے. یہ کیفیت ہوتی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حبشہ کا ایک وفد آیا. اس وفد کے سامنے امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لال، فخر موجودات، سرور کائنات حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو محبت وحی ہے، جن پر قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، جن کے قلب اطہر پر آپ تلاوت کر رہے ہیں، حال کیا ہے؟ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ. جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہم قرآن مجید پر ایمان لائے. انسانوں کو تو چھوڑیے، جناتوں نے قرآن سن لیا. آج ہم قرآن سن نہیں رہے، دل نہیں لگ رہا ہے.
جناتوں نے قرآن سنا، کیا ہوا؟ نہ صرف ایمان لائے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم اللہ کے داعی کی پکار کو سنو۔ قرآن سننے کے ساتھ ساتھ نہ صرف قرآن پر ایمان لا رہے ہیں بلکہ داعی بن رہے ہیں۔ آج ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ آج ہماری زندگیوں میں قرآنی احکامات کیوں نہیں آ رہے؟ آج ہم قرآن پر عمل کر کے اپنی ذلتوں کو، اپنی ناکامیوں کو، اپنی پریشانیوں کو کیوں نہیں دور کر پا رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میں پھر کہوں گا کہ وہ حجاب مستور آ گیا ہو؟ یہ حجاب مستور کیا مطلب ہے اس کا؟ میری سمجھ میں جو باتیں آتی ہیں ان میں سے ایک بات بہت معذرت کے ساتھ، چونکہ حفاظ کرام بیٹھے ہوئے، بہت معذرت کے ساتھ ایک چیز تو یہ ہے، ایک سبب یہ بھی ہے، بہت سے سبب ہوں گے، ایک سبب یہ بھی ہے ہمارے حفاظ نے، میں نے خود اور ہم میں سے اکثر عوام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن مجید بس کس لیے ہے؟ برکت کے لیے۔ کسی دکان کا افتتاح ہو بلا لو، برکت کے لیے قرآن پڑھوا دو۔ کسی کوئی گھر بنا ہے، کچھ لوگوں کو بلا دو، تلاوت کرا لو۔ یا اس سے آگے کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ایصال ثواب کرا دو، یا اور آگے بڑھ جائیے اور آگے وسیع کر لیجئے تو قرآن مجید کو ہم نے کیا سمجھا ہے کہ قرآن مجید اجر و ثواب والی کتاب ہے۔ بس یہ ہماری نادانی کہیے یا غفلت کہیے یا حجاب مستور کہیے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، بلا شبہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ بے شک قرآن مجید پر اجر ملتا ہے، اور ہم نہیں کہہ رہے، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، یعنی اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی صرف پڑھنے پر۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی اگر تلاوت کی جائے تو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور یہیں پر رک کر میں ایک بات اور کہہ دوں، ایک بات اور بتا دوں، بہت سے لوگ آگے بڑھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید اگر سمجھے بغیر پڑھا جائے تو بے فائدہ۔ نہیں، قرآن مجید اگر بے سمجھے پڑھا تو بھی تلاوت کا جو اجر ہے وہ اجر ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الف لام میم 3 حرف ہے۔ اب ہمیں کوئی بتائے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، الف لام میم کے یقینی معنی، قطعی معنی کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، باقی اس کے کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے جب الف لام میم آتا ہے تو اللہ اعلم بمرادہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے علماء یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن پر ثواب ملنا الگ بات ہے، یہ نظریہ، یہ عقیدہ بنانا الگ بات، لیکن قرآن کو صرف ثواب والی کتاب سمجھ کر صرف تلاوت پر اکتفا کر لینا اور اس سے آگے کچھ نہ سمجھنا، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، وہ پڑھا اور رکھ دیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہماری زندگیوں میں؟ قرآنی احکامات نہیں ہیں، غور و فکر کا کوئی منصوبہ نہیں، کوئی عمل نہیں۔ یاد رکھیے یہ قرآن کی ناقدری ہے اور یہ ایک طرح کا حجاب مستور۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ایک بات اور میں یہیں پہ کہہ دوں کہ قرآن مجید نہ سمجھنا یہ ایک طرح کا حجاب ہے، لیکن اس سے آگے کی میں آپ سے بات کروں۔ علماء کرام ہیں، حفاظ ہیں، بہت سے لوگ تو قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں، اور نہ صرف جانتے بلکہ درس دیتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں۔ ارے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور یہاں ہندوستان کو چھوڑ دیجئے، بہت سے عرب ممالک، وہاں تو ہر عربی جو اچھی جانتا ہے عربی، دیہاتی کی بات نہیں کرتا، جو بھی عربی جانتا ہے وہ قرآن کے مفہوم کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اکثر قرآن مجید کی آیات اگر عربی جاننے والا ہے سمجھ لے گا۔ تو وہ لوگ تو عربی جانتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں،
پھر کیا بات ہے کہ وہ بھی ترقی نہیں کر پا رہے، وہ بھی حاشیے پہ ہیں قوموں کی زندگیوں میں، وہ بھی ذلیل ہو رہے، وہ بھی دوسروں کے ماتحت ہیں، وہ بھی قدم قدم پر پریشانیوں کے ذلتوں کے شکار ہیں. ایسا کیوں؟ یہ بھی حجاب مستور کی ایک قسم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جس طبقے نے قرآن کو سمجھا بھی، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، حفاظ کی بات نہیں کر رہا، جس طبقے نے بھی قرآن کو سمجھا بھی، چاہے وہ عربی جاننے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، جس نے قرآن کو سمجھا بھی، اس نے سمجھا تو لیکن ساتھ ساتھ اس کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ عموماً بنا کہ قرآن کو ایک طرف سمجھ رہا ہے اور دوسری طرف دل میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا تعلق ہم سے نہیں، اس کا تعلق ہم سے نہیں. میں مثال دوں آپ کو. مثلا مکی صورتوں میں زیادہ تر کیا بیان ہوا ہے؟ ایمان کی بات کہی گئی ہے، ایمان کی عظمت کی بات کی گئی ہے، شرک سے بیزاری کی بات کی گئی ہے، شرک سے نفرت دلایا گیا ہے. یہی سب تو ہے. اب جب ہم ان صورتوں کو اور ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لو. ہمارا کیا تعلق؟ ہم تو ایمان والے ہیں. جہاں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ آتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا ہم سے کیا تعلق؟ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں. اس طرح ہم گزرتے چلے جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آیتیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہے، اللہ کی کبریائی بیان ہے، اللہ کے جلال، اللہ کی قدرت کا بیان ہے، تاکہ ایمان پر ثابت قدم رہو، شرک سے دور ہو. جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تو ایمان والے، ہمارا شرک سے کیا تعلق، تو ہم نے ان آیتوں اور ان صورتوں کو بھی یہ سمجھ لیا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ارے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اسی طریقے سے مدنی صورتیں اور مدنی آیتیں، ان میں زیادہ تر کیا مفہوم ہے؟ سورہ توبہ پڑھیے، سورہ نساء پڑھیے، سورہ منافقون پڑھیے. اس میں نفاق کا خوب کھل کر بیان ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ہم تو سراپا مومن، یہ تو مدینے کے کچھ منافقوں کا ذکر ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ٹولوں کا ذکر ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم پوری صورتیں پڑھتے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے جاتے ہیں کہ یہ قصہ ہے، ایک کہانی ہے، یہ کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ہے، کچھ قوموں کا ذکر ہے، ان کے اعمال کا ذکر ہے، وہ گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ تو گزر گئی، جو کیا ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. اور یہ سوچ کر ہم ان آیتوں پر بھی غور نہیں کرتے اور ان سے بھی کوئی درس حاصل نہیں کرتے، گزرتے چلے جا رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صف میں فرما رہا ہے ان الذین یحبون ان یقاتلوا فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص. آیات جہاد آ رہی ہیں، آیات قتال آ رہی ہیں. ہم کیا سوچ رہے؟ ارے یہ تو فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ادا کر لیں، ٹھیک ہے. گویا ہم قرآن مجید جو لوگ سمجھنے والے ہیں، جو لوگ درس و تدریس کرنے والے ہیں، جو لوگ تفسیر کرنے والے ہیں، وہ بھی قرآن مجید پڑھتے جاتے ہیں اور اکثر قرآن کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ارے آپ کو معلوم ہے ہم نفاق کو پڑھیں اور یہ سمجھیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یاد رکھیے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نفاق وہ چیز ہے کہ ما آمنہ الا منافق، کہ نفاق سے وہی شخص مطمئن ہوگا جو منافق ہوگا اور وہ شخص ڈرتا رہے گا جو مومن ہوگا. وما خافہ الا مومن، مومن جو ہوگا وہ قدم قدم پر ڈرتا رہے گا. اللہ نہ کرے ہمارا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو گیا، کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارا نام منافقوں میں شامل ہو جائے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو گیا جس سے ہمارا شمار کافروں میں ہو جائے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکل گئی، کوئی ایسا عمل نہیں ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں لکھ دی، کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی جس کی وجہ سے ہم شرک میں مبتلا ہو گئے. جو مومن ہوگا وہ ڈرتا رہے گا. ہم ڈر نہیں رہے، ہم مطمئن ہیں. اللہ نہ کرے ہمارے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا. ہم تو قرآن کی آیتوں اور صورتوں کو یہ سوچ کر آگے بڑھ رہے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں. اور ایسا تو نہیں کہ ہم براہ راست ان آیتوں اور ان صورتوں کے مصداق ہو گئے اور اللہ نے جو پردہ قائم کیا تھا وہ پردہ ہمارے اور قرآن کے درمیان حائل ہو گیا. کہیں ایسا تو نہیں. آپ کو پتا ہے ایک صحابی ہیں
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کہہ رہے؟ نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، اپنے بارے میں کہہ رہے، حالانکہ منافق نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی، بڑے قیمتی صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھیے گا، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے کی بہت سی باتیں بتا رکھی تھی، بہت سے فتنوں کے بارے میں بتا رکھا تھا، بہت سی آگے کی باتیں بتا رکھی تھی، اور بہت سے منافقوں کے نام بتا رکھے تھے کہ دیکھو یہ شخص ہے، میں نے سب سے نہیں بتایا لیکن تم سے بتا رہا ہوں یہ منافق ہے، دیکھو فلاں ہے وہ منافق ہے، فلاں منافق ہے، نام بنام بتا رکھا تھا۔ پوچھئے علماء کرام سے، کئی مرتبہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے انشدک باللہ یا حذیفہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کہیں تمہیں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقوں کے نام بتائے تھے تو میرا نام تو نہیں بتایا تھا؟ اللہ اکبر! جس نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہو کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ جس کا محل نبی جنت میں دیکھ کر آئے اور کہا عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی ورنہ میں اندر سے جا کر محل دیکھتا، تم بڑے باغیرت ہو، تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر روتے ہوئے کہتے اے اللہ کے رسول یہ سب آپ ہی کا صدقہ ہے، یہ سب آپ ہی کی محنتیں اور دعائیں ہیں کہ آج عمر اس مقام پر پہنچا، تو نے مجھے تراش کے ہیرا بنا دیا، تو نے مجھے تراش کے ہیرا بنا دیا، ورنہ میرا شمار انہی پتھروں میں تھا۔ عمر کیا تھا؟ عمر کی اوقات کیا تھی؟ عمر کو معلوم ہے اے پیارے آقا جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، اے اللہ کے رسول اگر آپ میرے محل میں چلے جاتے میرے محل میں 4 چاند لگ جاتے۔ یہ عمر ابن الخطاب ہیں، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دے کر کہہ رہے ہیں اے حذیفہ صحیح بتاؤ میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں امیر المومنین نہیں اللہ کی قسم آپ کا نام منافقوں نہیں، آپ تو ایمان اور نفاق کی علامت ہے، جو آپ سے محبت کرے وہ مومن ہے، جو آپ سے بغض رکھے وہ منافق۔ آپ کا تعلق نفاق سے کہا، آپ تو فاروق ہیں، آپ تو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والے ہیں، اللہ نے حق آپ کی زبان پر رکھ دیا ہے، آپ کا نفاق سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود، اتنا بڑا رتبہ ہونے کے باوجود ڈرتے تھے، لرزتے تھے کہ کہیں ہمارا کام، ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا نام منافقوں میں لکھ گیا ہو۔ آج ہم اور آپ کوئی فکری نہیں ہے، تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہم کو اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ یہ حسن قرات کا مظاہرہ اور یہ عظمت قرآن کا جلسہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ دعوت دے رہا ہے کہ بہت دن غفلت کی زندگی گزاری، اے چراغے شام ہستی تو نہ جل سکے تو گل ہو، اے چراغے شام ہستی تو نہ جل سکے تو گل ہو، یہ سسک کے جینا کوئی زندگی نہیں۔ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ آپ پوچھئے مکہ کے عمر بن خطاب ہوں، حبشہ کے بلال ہوں، روم کے صہیب ہوں، فارس کے سلمان ہوں، عمار و یاسر ہوں، خباب و مصعب ہوں، خولہ و سمیہ ہوں، 1,24,000 صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، اولو الامر حکام ہوں، بڑے بڑے مسلم بادشاہ اور سلاطین ہوں، ان سے پوچھئے کہ ان کو عظمت، ان کو ترقی، انہیں دلوں پر حکمرانی کا جو مقام ملا وہ کیسے ملا؟ تو بتائیں گے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو آگے رکھا، مدنی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے رکھا، اللہ نے ہمیں عزت دی، اللہ نے آگے رکھا۔ تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو قرآن سے سچی وابستگی پیدا کرنی ہے۔
چونکہ یہ مظاہرہ قرات ہے اس لیے ایک بات اس سلسلے میں عرض کر دوں، ہمیں اور آپ کو جہاں قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اپنی زندگیوں میں لانا ہے، وہیں اس بات کی بھی کوشش کرنا ہے کہ بہتر سے بہتر انداز میں قرآن پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ناظرہ قرآن پڑھ لیا اب گا گا کر پڑھ رہے ہیں، نہیں، قرآن ترتیل سے پڑھیں اور ورتل القرآن ترتیلا۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کی بات ہو رہی، مالک ارض و سماوات، رب ذوالجلال کی بات، اللہ کسی بات پر اتنی توجہ نہیں دیتا، کوئی بات اتنی غور سے نہیں سنتا جتنی توجہ اور غور سے نبی کی بات اس وقت سنتا ہے جب نبی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ قرآن کی تلاوت کا معاملہ یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل، اخنس بن شریق، تینوں یہ چھپ چھپ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے، چھپ چھپ کر۔ ایک دوسرے سے جب ملاقات ہوتی تو کہتے کیسے؟ تینوں بتاتے کہ بھائی میں تو قرآن سننے آیا تھا۔ پھر آپس میں عہد کرتے کہ یہ تو بڑی غلط بات ہوگی کہ ہم دوسروں کو منع کریں، دوسروں کو روکیں اور خود قرآن سنیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب بستر پر لیٹتے تو بے چین ہو جاتے۔ ابو جہل اپنی جگہ پر سوچتا کہ کوئی تو آیا نہ ہوگا، چلو میں سن لوں۔ ابو سفیان سوچتا کہ وہ دونوں تو آئے نہیں ہوں گے، میں سن لوں۔ اخنس بن شریق بھی سوچتا ہے کہ وہ دونوں تو آئے نہیں ہوں گے، میں سن لوں۔ اور پھر تینوں چلے جاتے ہیں اور جب قرآن سنتے ہیں تو ایسا مزہ ملتا ہے کہ رات گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، صبح جب واپس آتے تو پھر ملاقات ہو جاتی۔ ایسا کئی بار ہوا۔ اور پھر ان تینوں نے جو بات کہی وہ کچھ یوں تھی کہ عشق کیا ہے پہلے دل لگا کے دیکھو، عشق کیا ہے پہلے دل لگا کے دیکھو، پھر ہماری حالت مسکرا کے دیکھو، پھر ہماری حالت مسکرا کے دیکھو۔ جو قرآن پڑھنے لگتے ہیں اچھا، ان سے پوچھو کہ ان کو قرآن پڑھنے میں کتنا مزہ ملتا ہے۔ انہیں کوئی گانے اچھے نہیں لگتے، انہیں کسی قسم کی میوزک اچھی نہیں لگتی، انہیں چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے تو قرآن کی تلاوت میں ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بس آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ قرآن کی اچھی تلاوت کر کے بھی بڑا مقام پیدا کیا جا سکتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آپ نے سنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے اچھا پڑھنے کی سند عطا فرمائی تھی، ڈگری عطا فرمائی تھی کہ یہ سب سے اچھا قرآن پڑھتے ہیں، فرسٹ نمبر دیا تھا مظاہرہ قرات میں۔ اقرؤون ابی، صحابہ کرام میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منظور نظر داماد اور ایمان والوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ عمر کی قبر کو نورانی بنا دے، جیسا کہ انہوں نے تراویح کا نظام قائم کر کے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا۔ جزاک اللہ، بہت۔ جب تراویح کا نظام قائم ہوا تو باوجود اس کے کہ حضرت عمر بن الخطاب حافظ قرآن تھے، باوجود اس کے کہ اس وقت ان سے بڑی دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے روئے زمین پر کوئی دوسری ہستی نہیں تھی، لیکن امامت کے لیے کس کو آگے بڑھایا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کہ وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے۔ خود امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا، ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا، سوچئے ذرا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ اللہ اکبر، یہ مقام، یہ رتبہ بلند ملا کے جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ بڑا اعزاز جس پر قرآن اتر رہا ہے براہ راست اللہ کا کلام، جبریل امین جس کے قلب اطہر پر اتار رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ابی بن کعب کو اپنا قرآن سنائیے۔
حضرت ابی ابن کعب مارے حیرت اور اشتیاق کے کہتے ہیں اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ رب ذوالجلال نے اپنے دربار میں اپنے مقدس فرشتوں کے درمیان میرا نام لیا؟ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ، اللہ نے تمہارا نام لیا۔ کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کے قدموں میں زمانہ۔ بے شک بہت یہ بہت بڑی بات، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو سورہ بینہ سنائی۔ یہ کیوں؟ یہ قرآن اچھا پڑھنے کی وجہ سے۔ آج بھی جو اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے اندھیروں میں پڑھ رہے ہوں، چاہے اجالوں میں پڑھ رہے ہوں، چاہے انہیں محفل میں بلا کر مظاہرے قرات کا موقع ملے یا نہ ملے، اپنے انداز میں اگر بہتر قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سلسلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے فکر مند ہیں، اللہ ان کی محنت قبول فرمائے گا اور اللہ ان کو مقام خاص عطا فرمائے گا۔ کیا خوب کہا تھا کسی کہنے والے نے، میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے جگر، میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سے ہر طرح کی سچی وابستگی عطا فرمائے اور قرآن مجید سے سچا تعلق قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔